رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم ابوظہبی سے کویت سٹی روانہ ہو گئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ابوظہبی کے البتین ایئرپورٹ سے کویت سٹی روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبا اور اپنے ہم منصب شیخ احمد نواف الاحمد الصبا سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر افرادی قوت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات اور کان کنی، تحفظ خوراک، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات کے مشاہیر کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ابوظہبی میں قومی اور ثقافتی یادگار وقت الکرامہ کا دورہ کیا۔ ایوان صدر ان کا استقبال شہداء کے خاندانوں کے امور کے چیئرمین شیخ طیب بن محمد بن زید النہیان نے کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ آج متحدہ عرب امارات میں بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرپرسن بل گیٹس سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا۔ انہوں نے پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانے میں گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہونے والی بات چیت پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے انہیں ملک میں جاری انسداد پولیو مہم کے بارے میں بھی بتایا۔ انوار الحق کاکڑ نے پاکستانی حکومت اور بل اینڈ ملنڈا گیٹس کے درمیان شاندار تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے صحت مند، محفوظ اور مالی طور پر مستحکم پاکستان کے وعدے کی تکمیل کا عزم ظاہر کیا۔ بات چیت کے دوران غذائی کمی اور ماں و بچہ کی صحت کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج برسلز میں تارکین وطن کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے عالمی اتحاد سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہی۔ وفاقی وزیر نے اس امر پر زور دیا کہ ہجرت کو روکنا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا ذمہ دارانہ اور انسانی انداز میں انتظام کرنا چاہیے۔ انہوں نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کی جانب سے جاری کلیدی اقدامات کو اجاگر کیا۔ پاکستان میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ پاکستان نے اتوار کو افغان باشندے کا ضلع بنو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے میں ملوث ہونے پر شدید احتجاج کیا۔ حافظ گل بہادر گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان نمائندے کو مکمل تحقیقات کرنے اور بنو حملے میں ملوث عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا کہا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگراں وزیر انیک احمد نے کہا ہے کہ نگراں حکومت نے سرکاری حج اخراجات میں 1 لاکھ روپے کی نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے، جس میں آئندہ چند دنوں میں 50,000 مزید کمی کی جائے گی۔ ایک نیوز چینل سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت رواں سال عازمین حج کو مفت موبائل سموں کے ساتھ انٹرنیٹ، خواتین کے عبائے اور 13 کلو گرام کے سوٹ کیسز فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عازمین کی معاونت کے لیے ایک نئی موبائل اپلیکیشن تیار کی گئی ہے جس سے راستوں کی تلاش میں معاونت ملے گی اور عازمین اور متعلقہ حکام کے درمیان مسلسل رابطہ رہے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزارت حج بچوں کے اندراج کے لیے شہری مساجد کو اسکولوں میں بدل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت حج تمام چاروں صوبوں کو اعتماد ملی رہی ہے اور مساجد میں روابط کو فروغ دے رہی ہے۔ اور وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے چین کے تعاون سے مقامی قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں زنجیانگ پروڈکشن اور کنسٹرکشن کارپوریشن کے ڈپٹی پارٹی سیکرٹری، ڈپٹی پولیٹیکل کمسر لیو جانمنگ کی قیادت میں وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے تحقیق کے مواقع میں اضافے کے لیے یونیورسٹی کی سطح پر پاکستان اور چین کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بالخصوص تعاون کا منصوبہ وضع کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔